ہم شکر کرتے ہیں خداوند اپنے مالک خدا کا، بادشاہ کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، ستائش ہو، برکت ہو، جلال اور زندگی خداوند اپنے خدا کی طرف سے ہم ریسیو کرتے ہیں. and we pronounce blessings for each other. کہ خداوند اپنے لوگوں کو بلیس کرے، ہم سب کو بلیس کرے، اور اپنے جلال کے لیے اپنی زندگیوں میں ہم خداوند کی مدد کو مانگتے ہیں. خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ جیسے ہم نے عید پینتیکوست پہ اپنے ویژن کو ہم نے شیئر کیا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو خداوند نے ڈالا ہے دلوں میں. ایک چیز بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں رویا نہیں ہے، جہاں پر ویژن نہیں ہے، وہ کلیسیاں ہیں، وہ جگہ جو ہے یا وہ گروپ یا کچھ بھی، وہ بے قید ہو جائے گا. اس کو سمجھ نہیں. کسی بھی ٹیم کو، کسی بھی چیز کو آگے لے کر جانا ہے، یو ہیو ٹو ہیو دا ویژن. اگر آپ کسی کمپنی میں کام کریں، ایوری بڈی نیڈس ٹو ہیو دیٹ ویژن اینڈ ایوری بڈی نیڈس ٹو ورک آن دیٹ ویژن. ٹھیک ہے نا؟ تو کلیسیا کا جو ویژن ہے وہ کیا ہے؟ کلیسیا کو خداوند نے ویژن دیا تھا، جو کہ تیاری کا ویژن دیا تھا. خداوند نے کہا تھا کہ جا کر قوموں میں انجیل کی منادی، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ. اس کو کہتے ہیں ارشاد اعظم، گریٹ کمیشن جس کو کہا جاتا ہے. میتھیو 28 ورس 18 19 میں اس کا ذکر ہے. متی 28 باب اور 18 19. ایک ویژن خدا نے دیا کہ توبہ کروائی جائے، شاگرد بنایا جائے، بپتسمے دلوائے جائیں، اور پھر کہا ان کو تعلیم دو کہ ان باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. سو حکم، تعلیم جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا نیکسٹ فیز ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے کلیسیا کو ایک اور جو ہے ویژن میں نیکسٹ جو سٹیپس دیے. خداوند نے کہا کہ یہیں پر ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک تم اس روح کو حاصل نہ کر لو، تم نے آگے نہیں بڑھنا، تم نے ادھر رکنا ہے اور دعا میں جھک جانا ہے. سو نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہوگا. اس کے بعد پھر خداوند نے یہ بھی کہا کہ اس کلیسیا پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. اور خداوند نے کہا کہ تم میرے نام سے بڑے بڑے معجزات کرو گے، تم بدروحوں کو نکالو گے، بیماروں پر ہاتھ رکھو گے وہ اچھے ہو جائیں گے. تو یہ سب جو ہے یہ اس چیز کا ہے کہ when we will receive the Holy Spirit، جب ہم خدا کے روح کو حاصل کر لیں گے، اس کے بعد پھر نیکسٹ کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر 5 fold ministry ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کلیسیا میں رسول اور نبی اور استاد اور چرواہے اور مبشر خداوند کھڑے کرے گا. اسی کلیسیا میں خداوند جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ان 9 نعمتوں کو استعمال کرے. سو 9 گفٹس جو ہیں وہ استعمال ہوں گے، جس میں شفا ہے، جس میں نبوت ہے، جس میں جو ہے وہ علمیت کا کلام ہے، حکمت کا کلام ہے، جس میں یہ سب نعمتیں کام کریں گی. اینڈ اٹ از پاسبل ایز لانگ ایز کہ ہم اس چیز کے ساتھ کمپلائی کریں، ہم اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ چلتے جائیں. اور اینڈ گول کیا ہے ہمارا؟ جو ہے وہ اینڈ گول کیا ہے کہ ہم اس بادشاہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو ہیو دا اینڈ ان مائنڈ. اور ہماری منزل کیا ہے، ہماری اینڈ کیا ہے؟ کہ ہم اس بادشاہی کے اندر ہم نے جانا ہے، اس بادشاہی کے اندر داخل ہونا ہے. اور اس بادشاہی کی راہ جو ہے وہ چونکہ آسان راستہ نہیں ہے، بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ راہ جو ہے وہ تنگ ہے، وہ دروازہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، اور وہ رستہ جو ہے وہ تنگ ہے، وہ رستہ دشوار گزار ہے. اور اس پر چلنا جو ہے ہمیں ایکوپ ہو کے چلنا ہے، ہمیں تیاری کے ساتھ چلنا ہے. مشکل ہے، بار بار اس میں گرنے کا امکان ہے. ہم سب کمزور ہیں، ہم گر سکتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، لیکن خداوند کا روح جو ہے وہ ہمیں اٹھا کر کرتا ہے. اور بائبل کیا کہتی ہے کہ 1 سے 2 بھلے ہیں، ایک گرے تو دوسرا اس کو اٹھا لیتا ہے. وائس کی کتاب میں بک آف ایکلیزیاسٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 سے 2 بھلے ہیں. اور جب خدا کا روح ہمارے درمیان میں کام کرتا ہے تو پھر ہمارے ایک نہیں بلکہ ہم 2 ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ہم اور دوسرا خدا کا روح جو ہمارے اندر کام کر رہا ہے. اور خدا تو گر نہیں سکتا. تو ہم جب گرتے ہیں خدا کا روح ہمیں اٹھا لیتا ہے، ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے اور وہ بحالی ہمیں دیتا ہے. خداوند ہمیں آگے لے کر جاتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے سیکھنی ہیں. سو the vision must be very clear to the fellowship, to myself, to everybody. اور اس ویژن کی کچھ چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے. ہم نے پانی کے بپتسموں کو اچیو کر لیا ہے. کلیسیا میں تقریباً سارے جو ہیں وہ میجورٹی جو ہے اس کو دیکھا جائے 98-99% لوگ ایسے ہیں جو کہ فلی امرشن میں واٹر بیپٹائزڈ ہیں. اور اپارٹ فرام ایون دو کہ ہی ڈڈ گیٹ بیپٹزم اپنا آسٹن نے، لیکن کہہ رہا تھا کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہی وانٹڈ ٹو بی بیپٹائزڈ. لیکن کچھ ایسے ہیں جو بھی بچے ہیں
ٹھیک ہے نا, ان کو ابھی بپتسمہ نہیں, ریکوائرڈ ہی نہیں ہے, لیکن وہ بھی ایونچولی کیا ہوگا کہ جب تھوڑے بڑے ہوں گے اور کنسنٹ کی ایج میں ہوں گے, they will be baptized. So اس چیز کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اچیو کیا ہے, اور اس ویژن کو ہم نے اچیو کیا ہے کہ ہم پانی کے بپتسموں والی سٹیج سے آگے بڑھ گئے. مجھے یاد ہے کہ امور سے جب بات ہوا کرتی تھی تو بپتزم کے اوپر کتنے ہم کوسچنز جو ہے وہ شیئر کرتے تھے, اور بھی کلیسیا کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو کہ بپتسمہ کے اوپر بہت سارے ہمیں ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے, جواب دیا کرتے تھے, اور ایونچولی کیا ہوا کہ خداوند نے ایک ایک شخص کو یہاں پر جو ہے یہ توفیق دی کہ ہم نے اس بپتسمہ کو حاصل کیا. نیکسٹ کیا ہے کہ ان کو تعلیم دو, اور 3 سال ہو گئے ہم اس خدمت میں کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم نے کئی کتابیں پڑھ لی, ہم نے ریولیشن کی کتاب پڑھی, ہم نے زکریا کی بک پڑھی, ہم نے روحانی جنگ کے اوپر گفتگو کی, ہم نے جو ہے وہ ویپنز آف وارفیئر ہم نے اس کو ڈسکس کیا, ہم نے جو ہے بیٹل گراؤنڈ کو ڈسکس کیا, ہم نے اور بہت سارا کچھ سیکھا اس کلیسیا میں. ہم نے عیدوں کے متعلق سیکھا, ہم نے خداوند کے نام کے متعلق سیکھا, اور بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی. پروفیسی کو ہم نے دیکھا, آئندہ آنے والے دنوں کی بابت ہم نے اس چیز کلام میں سے سیکھا ہے, اور بہت ساری باتیں جو ہم اس گزشتہ 3 سال کے پیریڈ میں سیکھتے آ رہے ہیں, اب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پوری ہو رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. اب جو ہے نیکسٹ ہماری زندگی میں کیا پڑاؤ ہے کہ ہم نے خداوند سے کہنے کہ خداوند ہم نے بپتسمہ بھی لیا ہے, ہم نے تعلیم بھی لے رہے ہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنی روح سے ہمیں معمور کر. ہاللیلویا, تو ہمیں اپنی روح سے معمور کر. یہ ہماری روز کی, آپ کیا کہیں, 82% ہوگا. ویری گڈ. چلے باقی تو ایڈلٹس کی میں بات کر رہا ہوں, پیپل ہو آر ایکچولی ہو ریکوائرڈ ٹو بی بیپٹائزڈ. ویری گڈ, خدا آپ کو ابھیشے نے اس کو ایگزیکٹ کر دیا, میں نے 97% کا, سو 82% آر بیپٹائزڈ. سو وی آر اسٹل موونگ ٹورڈز دیٹ گول. لیکن کیا ہے کہ جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہے انہوں نے خداوند سے کیا مانگنا ہے, پاک روح کو مانگنا ہے. جنہوں نے ابھی تک پاک روح کو نہیں پایا وہ خداوند سے روز اس چیز کے لیے دعا کریں, وداؤٹ فیل اس چیز کے لیے دعا کریں. ہم جب بھی ہم بیٹھیں پہلا ہمارا الفاظ ہی نکلیں گے خداوند تو مجھے اپنی روح میں سے دے. اور جن کے پاس پاک روح آلریڈی ہے, جیسے کلیسیا میں کچھ لوگ ہیں جو پاک روح سے معمور ہیں اور وہ پاک روح کے بپتسمہ کے تجربہ میں سے گزر چکے ہیں, ان کو نعمتیں مانگنی شروع کر دینی چاہیے. آلویز تھنک ہیڈ کہ ہمیں خداوند سے نعمتیں مانگنی. میں خداوند سے ان نعمتوں کو کلیم کرتا ہوں جو ابھی تک میرے پاس نہیں ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ خداوند مجھے وہ دے تاکہ ہم اس خدمت کے کام کو اور زیادہ بڑھا سکیں, ہم آگے لے کر جائیں اور خداوند کے نام کو ہم جلال دیں. اور پھر کیا ہوگا کہ جب ہم اس پڑاؤ میں سے گزریں گے and everybody is fully baptized, everybody is fully equipped with the Holy Spirit, پھر ہم خداوند سے کیا کہیں گے کہ اے خداوند تو ان نعمتوں کے وسیلہ سے اب ہمیں استعمال کر, اور وہ 5 بڑی جو منسٹریز ہیں, 5 بڑی جو خدمتیں ہیں ہماری کلیسیا میں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے نا, ایلڈرز بھی ہمارے پاس, ڈیکنز بھی ہیں, پاسٹر بھی ہے, لیکن کیا ہے کہ ہمیں اس کلیسیا میں رسول چاہیے خداوند سے, ہمیں پروفٹ چاہیے جو کھڑے ہو کے پروفیسی کریں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یروشلم کی کلیسیا کے اندر اقبس نام کا ایک پروفٹ تھا, اس نے پالوس کے لیے جو ہے وہ پروفیسی کی. حننیہ نام کا ایک پروفٹ تھا جس نے پالوس کے جب آنکھوں پر چھلکے آ گئے تھے اور اس نے خداوند کے نور کو دیکھا تھا, اس نے جا کر اس کے لیے دعا کی تھی. اس نے جو ہے وہ پروفیسی کی تھی کہ اس جگہ پر کال پڑنے والا ہے, لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اس نے جو ہے اور بھی نبیوں نے وہاں پر نبوتیں کی. فلپس جو تھا اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ چاروں کیا کرتی تھی, نبوت کرتی تھی. بائبل بتاتی ہے کلیسیا میں ہمارے اندر ایسے بیٹیاں کھڑی ہوں خداوند کے نام کے جلال کے لیے جو نبوت کریں. اور نبوت بہت ضروری ہے تیاری کے لیے, کیونکہ ہم اس علاقے کے اندر خداوند کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس علاقے کے اندر ریوائیول کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے اندر سے رسول نکلے جو آگے جائیں اور اس کلیسیا کی آگے شاخیں بنا دیں, اس کلیسیا کا نام لے کر جائیں اور کہیں کہ ہم مختلف علاقوں میں جائیں گے, خداوند نے مجھے بھیجا. رسولی خدمت کیا ہے کہ مجھے خداوند نے بھیجا, اور جا کر جیسے پالوس نے جگہ جگہ کام کیا, انڈیا میں, پاکستان میں, مڈل ایسٹ میں, جا کر اس کلیسیا کو ایسے ایکسپینڈ کیا جائے. دس از دا ویژن وچ گاڈ وانٹس اس ٹو فالو. اس کے بعد ہمارے اندر جو ہے بائبل ٹیچرز کھڑے ہوں کہ ہم نہ صرف کیا کریں کہ ہم اپنی دعائیہ عبادت کو نہ صرف ادھر کریں بلکہ ہم اپنی بائبل کلاسز ادھر شروع کر سکیں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بچے اس تعلیم کو حاصل کریں. ایونجلسٹ کھڑے ہوں جو باہر جا کر گلیوں میں پریچ کریں اور خداوند کے لوگوں کو ادھر لے کر آئیں. میرے عزیزو, we will be able to do that, اور خداوند یہ کرے گا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے
جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم نے مانگتے جانا ہے, ہم نے روحانی سائڈ پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. وی ہیو ٹو کانسنٹریٹ آن دا تھنگز جس پہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم کانسنٹریٹ کریں. ہم پاک روح کو خداوند سے مانگتے رہیں, خداوند سے اپرچونٹی کو مانگتے رہیں, اور باقی جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں ان کو خداوند اپنے خزانے سے پورا کرے گا. ہاللیلویا. اگر ہمیں رسول چاہیے, رسولوں کے لیے ٹریول چاہیے, خداوند ہمیں پیسے دے گا کہ ہم بھیج سکیں یہاں سے. ہاللیلویا. ہم بھیجیں یہاں سے. ایئن کو میں کہوں گا کہ خداوند نے آپ کو یہ رسولی خدمت دی ہے, گو اینڈ ایونجلائز ان دیٹ نیشن اینڈ ہی ول گو اینڈ ڈو دیٹ. امور کو ہم کہیں گے کہ آپ انڈیا میں جائیں, وہاں پر خدا کے نام کو جلال دیں. 2 مہینے وہاں پہ آپ نے وہاں کے اندر جا کے کام کرنا ہے خداوند کا, مشنری ورک کرنا ہے. ٹیک یوتھ ود یو اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو گو. اس دن میری پاسٹر سے ایک بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے کہ میں نائجیریا جا رہا ہوں اور وہاں پہ جا کے ہم مشن ورک کر رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں لنڈن میں, وکٹوریا میں ان کا چرچ ہے, اور وہاں پہ وہ ایونجلسٹ ہے. وہ اپنے پاسٹر کے ساتھ انہوں نے جا کے کینیا میں جو ہے وہ بہت بڑا خدا کا کام کیا, اور ہفتہ 2 ہفتے وہاں پہ رہ کے گئے. Those churches are able to fund these things. ان کو جو ہے ان کو خداوند کے جلال نے جو ہے وہ ایسا ان کی مدد کی ہے. لیکن کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پوزیشن پہ پہنچیں, ہمیں خداوند سے وہ چیز مانگنی ہے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ پطرس, اس سے پہلے کہ پالوس, اس سے پہلے کہ یوحنا یہ سب کچھ کرتے, خداوند نے کیا کہا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے, بیٹھ کر قوت کے لباس کو مانگنا ہے. You have to do what I have to say. یہ نہیں کہ خداوند تو مجھے پہلے دے دے, پھر میں جڑا تو دے, پھر میں تیرا کیسا کام کرتا. نہیں, ہمیں خداوند نے کہا کہ تو یہ مانگ and then everything will follow. اور خداوند کے نام کو جلال ملے گا ہماری زندگیوں سے. So this is the vision. Next steps کیا ہے کہ ہم نے اب ہمارے اندر جو ہے وہ ڈیسپریٹنس ہونی چاہیے. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کر پیے. تو پیاسا کب ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی گرمی میں پیاس لگی ہو تو بندے کو جنہوں کہتے ہیں نا پڑکی لگ گئی, ٹھیک ہے نا, وہ بندہ پریشان ہوتا ہے, پانی ڈھونڈ رہا تھا, اور اچانک آپ کو گرم گرم پانی کو دے دے, آپ ایک دم کہہ کے تو پھینک دیں گے, کہیں گے یہ کہ, اور تازہ جو فریش پانی ہے اس کو. تو unless you feel that way, unless you feel desperate. مجھے یاد ہے ایڈیسن بھائی کے گھر اس دن دعا جب ہم کر رہے تھے, we were so desperate. ہم رو رو کے خداوند سے دعائیں کر رہے تھے, and we were praying like that child جس کو وہ برکت چاہیے, اور وہ اپنے باپ سے اور ماں سے منت کرتا ہے کہ ممی مجھے چاہیے. اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جو اپنی ماں یا باپ کے ٹیسکو میں یا ان کی ٹانگ سے لپٹ جائے اور اس کو ایسے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو you have to drag that child کہ چلو باہر. لیکن کیا ہوتا ہے کہ that child is crying like anything, وہ نیچے لیٹ کے ٹانگیں مار رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ sometimes پیرنٹس ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں وہ. This is the way Bible says we have to ask for the Holy Spirit. یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں خداوند تو مجھے پاک روح دے دے, پاک روح دے دے, پاک روح دے دے. 10 دفعہ کہیں گے اچھا آج دی دعا سے نہیں ملا, چلو نیکسٹ ٹائم سے کل پھر دعا کریں گے پاک روح لے, خدا مجھے پاک روح دے دے, پاک روح دے دے, خداوند تو میرے پاک روح کا بپتسمہ. وہ پھر کہیں گے اب بھی نہیں ملا, چلو خداوند نیکسٹ ٹائم سے. نہیں, اور میں اس چیز کے لیے گواہی دے سکتا ہوں بھائی عاشر کی اور شکائنہ کی, کہ روز گھٹنوں پہ ہو کے رو رو کے وہ خداوند سے دعائیں کرتے ہیں. اور ایک ہی دن دونوں کو بپتسمہ ہوا تھا, عید والے دن اور عید فصح والے میرے خیال دن ہوا تھا. اور خداوند نے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور عاشر بھائی بلک بلک کر رو رہے تھے خداوند کے سامنے کہ خداوند تو مجھے یہ برکت دے. اور خداوند نے کیا کیا کہ اپنے جلال کو وہاں پر کھولا. اینڈ دین دے اسٹارٹ پریئنگ, اور انہوں نے ویژنز دیکھے, ان کو رویا دکھائی دی, اور خداوند نے اپنا کام کیا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے خداوند کو بلیس کرتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو بپتسمہ لیا, I was only 15, اور میں پانی سے نکل کے نیچے جب آیا تو نیچے ان کا بیسمنٹ تھی, وہاں پر چینج کرنے کی فیسلٹی. تو میں بھی گرمیوں کے دن تھے, اور پاکستان میں گرمیوں میں تو ویسے ہی 5 منٹ میں کپڑے سوکھ جاتے ہیں. تو میں نے گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی میں دیکھا کہ گروپ دعا کر رہا ہے, اور میں نے جا کر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی کیا ہو رہا ہے؟ کہتے جی اسی پاک روح دعا کر رہے ہیں, ہم نے بھی بپتسمہ لیا. اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے ابھی دعا شروع کی تو میری زبان بدلی, اور میں پاک روح کے سے معمور ہو کے دعائیں کر رہا ہوں. مجھے نہیں یاد کہ میرے کپڑے کب سوکھے, مجھے نہیں یاد. اور میں نے وہ ویژن دیکھا, خداوند کو اپنے سامنے دیکھا. سو دس از ہاؤ اٹ از. سم ٹائم اٹس ویری کوئک لائک دیٹ. اور اس وقت ایک گورا پاسٹر آیا تھا, تو اس نے پروفیسی کی کہ خداوند تجھے استعمال کرے گا دنیا کے ملکوں میں, یو ول بی ٹریولنگ. اور میں سوچ میں پڑ گیا, میں ہنسنا بھی شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ خداوند یہ کیا بات کر رہے ہیں, گوروں کو تو شاید عادت ہے ان کی پروفیسیاں کرنے دی, تو ہم پاکستانی, ہمیں تو یہ کوئی ویزا نہیں دیتا, تو ہم کیسے جائیں گے. تو لیکن اس وقت میں نے بہت ہنسی میں اڑایا. لیکن بائبل بتاتی ہے کہ سارا کو خداوند نے کیا کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا, اور لکھے کہ وہ ہنسنا شروع ہو گئی.
اس نے مذاق سمجھا, اس نے کہا کہ پتہ نہیں کی گل کر رہے ہیں, شاید ان کو ہم نے کھانا کھلایا ہے, وہ جو 3 بندے آئے تھے تو اس لیے سانو دل رکھنے لیے اچھی گل کہہ کے جا رہے ہیں. ہوتا ہے نا کہ چلو انہوں نے اسی روٹی پکائی ہے تو اپنا بیل بھی ذبح کر لیا, تو ہن فیل کر رہا ہے کہ کھانا اتنا کھا, تو دل اچھا کرنے کے لیے کہہ رہے کہ چلو خدا تجھے بلیس کرے, لیکن اٹ وازنٹ, خدا نے وہاں پر کلام کیا تھا. ہاللیلویا. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ خداوند کے کلام اس کے بعد سچے ہیں. تو خداوند ایسا کرے گا. تو اس چیز کو ہم سیکھیں گے, اور کلیسیا کے اندر اگر ہم نے ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے تو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ وی ول بی اسٹڈنگ the letter to Ephesians, افسیوں کے نام خداوند کا خط, اس کی ہم اسٹڈی شروع کریں گے ایز اے بک, ایز اے سیریز. میں نے اس کو واٹس ایپ پہ بھی شروع کیا ہے, اور اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. یہ وہ کتاب ہے جس میں روحانی جنگ کا ذکر ہے, جس میں روحانی برکت کا ذکر ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں آسمانی مقاموں کا ذکر ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کی فتح کا ذکر ہے, اور پاک روح کے کاموں کا ذکر ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں ہوا کی عملداری کے حاکم اور اس کے سسٹم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں نئے انسان کے بارے میں, جس کو ون نیو مین کہتے ہیں, یعنی کہ اسرائیل مختون اور نامختون کو ملا کر, اسرائیل کو اور یہودی اور یونانی کو ملا کر خداوند نے اپنا جو ایک نیا انسان بنا دیا, جو کہ صلیب کے وسیلہ سے پیدا ہو, یعنی ہم لوگ. اس کا ذکر ہے, خداوند نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اس میں کلیسیا کا رول جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ خداوند نے کیسے جو ہے وہ کام کیا کلیسیا کے اندر, اور کلیسیا کو کیا کرنا ہے. اس میں جو ہے وہ قبر کے بعد یعنی کہ زندگی کے بارے میں, یسوع مسیح کے قبر میں جانے کے بارے میں, اور مردوں میں سے زندہ اٹھ جانے کے بارے میں, ان چیزوں کا ذکر ہے. 5 خدمتوں کا ذکر ہے. اس میں جو ہے وہ ماں باپ کے رول کا, بیویوں اور شوہروں کے رول کا, کلیسیا کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں کہاں پر فٹ ہوتی ہیں. اس میں خداوند یسوع مسیح کی جو دلہن, کلیسیا دلہن کے طور پر ہے, اس کا ذکر ہے. بیوی کے طور پر مسیح کی کیسے ہم کام کریں, اس کا ذکر ہے. یہ بڑی زبردست کتاب ہے. اور آخر میں ہم نے اس کی کتاب کے تھوڑے سے حصوں کو آلریڈی اسٹڈی کیا ہوا ہے, یعنی کہ وہ سب ہتھیار جو کہ خداوند کے جلال کے لیے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہم پڑھیں گے اس کتاب میں سے, and then we will start studying this book. اس میں بچوں کے بارے میں ذکر ہے کہ بچوں نے کیسے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بیہیو کرنا ہے, ماں باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. اس میں ہمیں اپنے کام پر اپنے باسز کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے, سب چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. بٹ بفور دیٹ we will go to book of Acts, اعمال کی کتاب, اور اس کے اندر سے ہم دیکھیں گے اس بک کا جو ہے, اس کو لکھے جانے کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں یہ کتاب لکھی گئی, اور پولس رسول نے یہ کیا کام کیا. کلیسیا جو تھی افسیوں کی, یہ افسس کے علاقہ میں تھی, یا افسس کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ کلیسیا تھی. افسس کا علاقہ جو ہے وہ آسیا کا جو ایریا تھا, جس کو ایشیا مائنر کہا جاتا ہے, یا ایشیائی کوچک کہتے ہیں اردو میں. اس کے اندر اس کا یہ تھا. آج کل کا جو دور ہے اس میں یہ ویسٹرن ٹرکی ہے. اگر آپ ٹرکی میں جائیں تو ویسٹرن جو ٹرکی کا حصہ ہے جو کہ یورپ کے اندر آتا ہے, اس میں یہ کلیسیا تھی. اور یہ کلیسیا کے ساتھ 6 اور کلیسیاں تھیں. وہاں پر پولس رسول نے بہت بڑا کام کیا تھا, اور خداوند نے اس کو اپنے جلال کے لیے بڑا استعمال کیا تھا. اور وہ 7 کلیسیاں جو تھیں, یہ وہ کلیسیاں تھیں جن کے بارے میں ہم نے بک آف ریولیشن میں پڑھا تھا, جن کو خداوند یسوع مسیح نے لیٹرز لکھے تھے, جن کو خداوند یسوع مسیح نے منہ سے کہا تھا کہ جا کر ان کو لکھ اور کہہ. So Jesus sent 7 letters to those 7 churches in the book of Revelation through John, جو کہ ڈیوائن تھا. جان جو جس کو جان دا ڈیوائن کہتے ہیں, یا جان یا یوحنا جو مسیح کا شاگرد تھا, جو مسیح کا پیارا تھا اور زبدی کا بیٹا تھا, اور یعقوب کا جو ہے وہ بھائی تھا. اور وہ 4 شاگرد جن کو پہلے دن خداوند نے چنا, کون کون تھے؟ پترس, یوحنا, کس کا بھائی تھا؟ زبدی کے کون کون بیٹے تھے؟ پترس, یوحنا, یعقوب اور اندریاس. یہ 4 بھائی تھے, ان کو خداوند نے چنا تھا. اور 3 لوگ جو تھے وہ یسوع مسیح کے قریب ترین شاگردوں میں سے تھے, یعقوب, یوحنا اور پترس. اور یعقوب جو تھا, یوحنا کا جو بھائی تھا, اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو مار دیا گیا. وہ پہلا شہید تھا 12 میں سے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اور یعقوب تھا جس نے کتاب لکھی, وہ کلیسیا کا سردار تھا, اور وہ جو ہے وہ فیصلے خداوند کے نام کے لیے کیا کرتا تھا. اور بک آف ایکٹس چیپٹر 15 میں اس کا ذکر ہے. اور یوحنا نے کیا کیا کہ یوحنا نے بھی افسس میں بڑا کام کیا. افسس کے اندر
جہاں پر پالوس رسول نے کام کیا تھا. یوحنا کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جان جو تھا وہ مقدسہ مریم کو لے کر کہاں چلا گیا تھا؟ افسس کے علاقہ میں گیا تھا, کیونکہ مقدسہ مریم کی ذمہ داری کس کو دی تھی؟ خداوند نے یوحنا کو دی تھی صلیب پر, اور وہ افسس کے علاقہ میں کام کیا انہوں نے. اور آج بھی اگر ٹرکی میں آپ جائیں, ویسٹرن ٹرکی اور افسس کا جو ایریا ہے, یہ جو 7 کلیسیاں کا, وہاں پر آپ کو ایسے نشانات ملیں گے کہ خداوند کے بندہ پالوس اور خداوند کا بندہ یوحنا یہاں پر ہوتا تھا. تو یہ سب لوگ وہاں پر تھے. لیکن خداوند نے کچھ اور لوگوں کو بھی پالوس رسول کو وہاں پر دیا. ان لوگوں میں کون تھے؟ تیموتھیوس, جس کے نام پالوس رسول نے 2 خط لکھے. تیموتھیوس جو تھا وہ افسس کی کلیسیا کا جو ہے وہ پاسٹر بھی کہہ لیں اس کو آپ, کہ وہ پاسٹر کے طور پر وہاں پر کام کرتا تھا. افسس کے اندر وہ جو ہے وہ کام کر رہا تھا. 2 اور لوگ تھے جو افسس کی کلیسیا کے اندر کام کرتے تھے اور پالوس رسول کے ساتھی تھے اور بہت زبردست خادم تھے. وہ ایک ہسبینڈ وائف تھے. ہسبینڈ کا نام تھا اکویلا اور وائف کا نام تھا پرسیلا, یا اس کو کہتے ہیں پرسکلا بھی کہتے ہیں اردو میں. تو پرسکلا اور اکویلا جو یہ 2 لوگ تھے, یہ افسس کے اندر خدمت کیا کرتے تھے. وہاں پر ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا اپلوس, یا جس کو اپولس کہتے ہیں. یہ وہ شخص تھا جس کو خداوند نے وہاں پر پالوس کے وسیلہ سے بچایا, اور یہ اتنا زبردست پریچر تھا کہ اس نے پالوس سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پر پریچنگ کر, لائک پالوس سے زیادہ ایفیکٹو پریچر بن گیا. کیونکہ پالوس رسول کیا تھا, he was a very good debater, he was a very good person at discussion one to one میں. لیکن when it came to preaching, تو برناباس جو تھا اور اپلوس جو تھا, یہ 2 لوگ ایسے تھے جو پالوس سے زیادہ فائری پریچر تھے. تو لوگ جو ہیں وہ پالوس کی پریچنگ کو کم سمجھتے تھے لیکن اس کی ٹیچنگ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. لیکن اپلوس کی پریچنگ کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. اور یہی ریزن ہے کہ جب کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھا گیا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہوئی, اور لوگوں نے, بائبل بتاتی کہ پالوس رسول نے اس پرابلم کو ایڈریس کیا, اور اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی کہتا ہے میں پالوس کا ہوں, اور کوئی کہتا ہے میں کس کا ہوں؟ اپلوس کا ہوں, اور کوئی کہتا ہے میں پترس کا ہوں, کیفا کا ہوں. تو کیا یعنی خداوند بٹ گیا, اور وہاں پر اس چیز کو ایڈریس کیا گیا کیونکہ فیورٹزم آ گیا. کیا ہوا کہ پالوس کی تو زبردست ٹیچنگ تھی, لیکن اپلوس اتنا بڑا خدا کا خادم وہ بھی تھا کہ لوگوں نے اس کو بھی جو ہے وہ سننا شروع کیا, اور اس کے ساتھ بھی لوگ ہوئے. تو وہاں پر پھر پالوس نے پھر بتایا کہ نہیں, ہم سارے اکٹھے ہیں. اسی کلیسیا کے اندر پھر کیا ہوا کہ یہودی جو سردار کاہن تھے اور یہودی لوگ جو تھے, ان کی طرف سے مخالفت نظر آتی ہے. اس کلیسیا میں بہت بڑے بڑے روحانی جنگ کے کام ہوئے, اور پھر یہی ہوا کہ اتنا بڑا خدا کا کام ہوا کہ اس زمانہ کے جو بت پرست یونانی لوگ تھے اور جو کہ ایشیا کے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا کہ ان پر حملہ کر دیا پالوس وغیرہ پر. کیونکہ ان کی دیوی ایک تھی جس کو ارتمس کہا جاتا ہے, جو کہ ڈائنا اس کو کہہ سکتے ہیں, یا ارتمس یا استارات جو دیوی تھی, اور وہ کہتے تھے یہ آسمان سے گری ہے اس کی جو مورتی ہے. اور وہاں پر ایک بہت بڑا مندر تھا, اینڈ دیٹ جو ٹیمپل آف ارتمس جو تھا, یہ 1 of 7 اینشنٹ ونڈرز جو ہیں دنیا کے, ان میں سے ایک تھا. بہت بڑا مندر تھا. ایک زیوس کا مندر تھا جو کہ پرگمن میں تھا, اور ارتمس دیوی کا جو مندر تھا وہ, اگر آپ 7 ونڈرز آف اینشنٹ ورلڈ کو سرچ کریں تو آپ کو وہ جو 7 ونڈرز ہیں ان میں سے ایک یہ ملے گا, ارتمس کا جو ہے مندر. اور ان 7 اینشنٹ ونڈرز میں سے ایک بس رہ گیا پیچھے جو کہ ابھی تک قائم ہے. وہ کون سا ہے؟ پیرامڈس, جو کہ اینشنٹ میں بھی 7 میں سے تھا اور اب بھی ہمارے پاس وہ ہے. اور یہ جو ہے مندر ایونچولی تباہ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب اسلامک حکومت آتی ہے تو انہوں نے اپنا جو تخت تھا اس جگہ پر رکھا, اور آٹومن ایمپائر جب آئی ہے, سلطنت عثمانیہ, اور انہوں نے کیا کام کیا جو کہ 20 تھا, انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے یہیں پر انہی 7 کلیسیاؤں کی جگہ میں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایڈریس کیا تھا کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب میں, بک آف ریولیشن میں, وہاں پر ابلیس نے اپنا تخت جو ہے وہ رکھ لیا. سو دس از ویری ویری کہہ لیں کہ امپورٹنٹ, دس از ویری کروشل. اور اس کلیسیا کی اسٹڈی جب ہم کریں گے, اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے, اور جب یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خدا نے وہاں پر کام کیا, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ خداوند کیسے کام کرتا ہے. 2 چیزیں میں آپ کو آج جلدی سے پڑھا دیتا ہوں, بک آف ایکٹس چیپٹر 18 میں سے, اینڈ دین نیکسٹ ویک جو ہے ہم چیپٹر 19 کو اسٹڈی کریں گے, اور اس کے اندر جو جو کچھ خداوند نے کام کیا. چیپٹر 18 ورس 18 لکھا ہے کہ پولس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا کیونکہ اس نے منت مانی تھی, اس لیے کنکھزیا میں سر منڈایا اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا, یعنی سیریا کی طرف چلا گیا. اور پرسکلا اور اکویلا اس کے ساتھ تھے,
اور افسس میں پہنچ کر، یعنی کہ سیریا سے نیچے وہ ٹرکی کی طرف جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ افسس میں پہنچ کر اس نے وہاں انہیں چھوڑا، یعنی کہ وہاں پر ان کو اپوائنٹ کر دیا، اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ کچھ اور عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا، اور پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو چلا گیا، اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز وہاں رہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلتیا کے علاقہ میں، یعنی گلیشینز کا جن کو لیٹر لکھا گیا، اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ لیکن افسس میں کن کو چھوڑا تھا اس نے؟ پرسکلا کو اور اکویلا کو۔ اور وہاں پر کیا ہوا ہے؟ افسس میں ایک بڑا کام ہوا، لکھا ہے کہ اپلوس نامی ایک یہودی، اسکندریہ کی پیدائش، الیگزینڈریا جو کہ ایجپٹ میں ہے، اور لیبیا کا جو ایریا ہے وہ سارا نارتھ افریقہ، لکھا ہے کہ اسکندریہ کی وہ پیدائش تھا، خوش تقریر تھا، اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچ گیا۔ کہاں پر پہنچتا ہے؟ افسس کے اندر، جس کو یہ لیٹر لکھا جا رہا ہے، اور وہ خوش تقریر تھا، یعنی کہ بہت زبردست طریقے سے وہ پریچنگ کرتا تھا، اور کتاب مقدس کا بھی ماہر تھا۔ پولس رسول بھی کتاب مقدس کا ماہر تھا، اور یہ بھی کتاب مقدس کا ماہر تھا، اور لکھا ہے کہ اس نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی، اور روحانی جوش سے کلام کرتا تھا، اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکویلا اس کی باتیں سن کر اس کو اپنے گھر لے گئے، اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی، یعنی کہ جو چیزیں اس میں مسنگ تھیں، even though he was a great scholar and he was a very good preacher and he talked about Jesus Christ, Yeshua, exactly the way the Bible tells us، جو کہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے، لیکن there was certain things جو کہ مسنگ تھیں، جیسے اس کو بپتسمہ کے بارے میں نہیں معلوم تھا، یوحنا کے بپتسمہ سے واقف تھا، اس کو یسوع مسیح کے بپتسمہ کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اور لکھا ہے کہ جب اس کو گھر لے گئے اور خدا کی راہ اور زیادہ دلیری سے بتائی، صحت سے بتائی، جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے، تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع مسیح کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ اتنا آج ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ خداوند کے بندہ پولس کے جو آگے شاگرد تھے پرسکلا اور اکویلا، انہوں نے کیا کیا کہ اپلوس کو جو ہے وہ کلیئر بات بتائی، اور اپلوس جو ہے وہ زبردست طریقے سے کام کر رہا تھا، وہ پریچنگ بھی کر رہا تھا، خداوند کے کلام کے جوش میں بھی تھا، اور یسوع کی بابت صحیح باتیں بھی کرتا تھا، اور لکھا ہے کہ روحانی جوش تھا، پاکرو اس کے اندر کام کرتا تھا۔ لیکن دو چیزیں بھی نہیں تھیں، ایک تو تھا پانی کا بپتسمہ اس نے نہیں لیا تھا، دوسری کیا چیز تھی؟ He wasn't filled with the Holy Spirit۔ So یہ اپلوس جو ہے، ہمارے اندر بہت سارے ایسے دوست بہن بھائی آج بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹیج پہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکرو کا جوش بھی ان میں ہے، گیت بھی گاتے ہیں جوش کے ساتھ، ہے نا، اور کیا ہے کہ خدا کی راہ کو بھی سمجھتے ہیں، تعلیم بھی سمجھتے ہیں، دلیری بھی ہے، کتاب مقدس کی تعلیم بھی لے رہے ہیں، اور یسوع کے بابت صحیح جانتے ہیں، لیکن there is one thing، اور وہ جب نیکسٹ ہم پڑھیں گے چیپٹر 19 میں لکھے کہ پولس جب افسس میں آتا ہے تو اس نے آ کر ان سے کہا کہ کیا تم نے پاکرو پایا؟ اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ پاکرو بھی آتا ہے، اور وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے ہاتھ رکھے اور خداوند نے اپنے جلال کو دکھایا۔ سو ہم اس اسٹیج پہ ہیں، ہم میں سے بہت سارے بہن بھائی ابھی اس اسٹیج پہ ہیں، سو وی نیڈ ٹو ٹریول فرام اپولس ٹو پولوس، ہے نا، اپلوس سے ہم نے پولوس کا سفر کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ سو یہ جو ہے یہ اس چیز کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ ونس ویل اسٹڈی فنش دا ہول چیپٹر آف چیپٹر 19، اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم کتاب کو ایکچوئل پڑھیں گے اور اس کے اندر جو بھید کی باتیں ہیں ان کو سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند اپنے نام کو جلال دے، آمین۔